ایک سوال کیا گیا، کوئی آدمی جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کو بالترتیب حق مانتا ہے اور افضلیت بھی تسلیم کرتا ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان کی، صرف یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں محبت زیادہ حضرت علی کی ہے، بے ادبی گستاخی کسی کی نہیں، افضلیت بھی ترتیب مانتا ہے، خلافت کو بھی ترتیب حق مانتا ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ محبت میرے دل میں زیادہ حضرت علی کی ہے، تو ایسا شخص کیا گمراہ ہے، تفضیلی ہے یا سنیت میں داخل ہے؟ یہ سوال آیا۔ اس کے متعلق میں نے یہ کہا کہ اگرچہ اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے جب سوال مجھ سے ہوگا تو میں اپنی تحقیق بتاؤں گا، اور یہ میری تحقیق کے مطابق اگر کسی کے دل میں زیادہ محبت ہے حضرت علی کی، لیکن وہ افضلیت بھی ترتیب سے مانتا ہے اور خلافت کو بھی حق تسلیم کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کوئی سخت فتویٰ لگانا ممکن نہیں۔ اس پر میں 2-4 دلائل پیش کر کے پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج میں شامل تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حین حیات میں جب وہاں کچھ معاملہ ہوا، کسی صاحب نے حضرت علی کی شکایت پر مشتمل ایک خط لکھ کر بریدہ کو دیا، قاصد بنا کر کے جاؤ تم یہ نبی پاک کو خط پہنچاؤ۔ بریدہ خط لے کر آئے حضور علیہ السلام کے پاس، عرض کیا جی فلاں نے مجھے یہ خط دیا ہے، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ صحابی کہتا ہے کون تو مکبابن، میں سر جھکا کر بیٹھنے کا عادی تھا، بس اسی طرح پڑھے جا رہا تھا۔ جب نبی پاک نے ناراضگی سے کچھ کہا، میں نے دیکھا آپ کے چہرے کے تاثرات، میں کانپ اٹھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو صرف قاصد ہوں اور میں نہیں بولتا اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تو۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کچھ باتیں کی جن میں یہ تھا، فرمایا اے بریدہ کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ بعض روایات میں ہے کہ اگر نفرت کرتے ہو تو محبت کرو، اگر محبت کرتے ہو تو زیادہ محبت کرو۔ خیر اس سے آگے حضرت بریدہ کو فرمایا کہ علی سے محبت کر، نفرت نہ رکھ۔ بریدہ کہتے ہیں فما کان من الناس احد بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من علی، نبی پاک کے اس فرمان کے بعد مجھے علی سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے سوا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے حضرت علی تھے نبی پاک کے اس فرمان کے بعد۔ اب فتویٰ لگایا جائے، جو لوگ کہتے ہیں جی فضیلت ماننے اور کہے جی فلاں سے زیادہ محبت ہے، وہ اس کے دل میں قباحت ہے، دل میں خباثت ہے، یا جو کہتے ہیں جی اس نے فضیلت کا ایک ڈھونگ رچایا ہے، اگر حقیقت سے فضیلت مانتا۔ اللہ کے بندو یہ دل کا معاملہ ہے، جس میں جہاں تک اختیار ہے وہاں تک اختیار کا حکم ہے، اور اگر دل میں وہ طبعی کیفیت بن جائے محبت کی غالب، دل میں غلبہ محبت وہ طبع کی حیثیت اختیار کر جائے، بے اختیار ہو، اس پر تو شریعت گرفت نہیں کرتی۔ یہ فتوے لگانا سخت سے سخت کہ جو کہے جی مجھے حضرت علی سے زیادہ محبت ہے، وہ ایسے ہے ویسے، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ دیکھیں حضرت بریدہ والی حدیث کا ایک حوالہ 2-4 پیش کروں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، مجمع الزوائد میں ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، مشکل الاثار امام طحاوی میں ہے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، جامع المسانید میں ہے، امام بہقی کی علیہ اعتقاد میں ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے،
اب کون کہتا ہے جی ان سارے مولویوں کو نہیں پتہ تھا کہ جس کے دل میں علی کی زیادہ محبت ہوگی وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے؟ سب یہ شرط لگاتے ہیں فضیلت ترتیب سے مان، خلافت کو حق مان، اور دل میں غیر اختیاری طور پر محبت کا غلبہ کسی کا ہے تو اس پر شریعت گرفت نہیں کرتی۔ آخر وہ حدیث پڑھی نہیں جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں یا اللہ جو میرے اختیار میں ہے وہ میں انصاف کرتا ہوں، اور جو میرے اختیار میں نہیں قلبی میں اعلان ہے اس پر یا اللہ مجھے مواخذہ نہ کر۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے سیاستہ میں اور دیگر کتابوں میں ثابت ہے تو یہ جبروتی حکم لگانا سخت کہ جو دل میں بھی زیادہ محبت کسی سے رکھے گا، یا تو یہ ہے نا یوں کہا جائے کہ اختیاری محبت میں ترتیب ضروری ہے تو چلو مان لیتے۔ اب یہ فتوے لگانا کہ جس کے دل میں جی علی کی زیادہ محبت ہے وہ پھر گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، فلاں فلاں، یہ فتوے غلط ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، وہاں حضرت علی کا ذکر چلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی ما رأیت رجلا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ، نبی پاک کی محبت علی سے بڑھ کر کسی مرد کے بارے نہیں جانتی، اور نہ کسی عورت سے زیادہ محبت تھی نبی پاک کو علی کی بیوی سے بڑھ کر۔ نبی پاک کی محبت کی بات ہو رہی نا، ایک ہوتی خاص محبت ازدواجی زندگی یا گھریلو، وہ اور چیز ہے، یہاں بات ہو رہی ہے نبی پاک کی، رسول اللہ کی محبت کی۔ تو اس اعتبار سے ام المومنین کیا کہتی ہیں، مردوں میں سب سے بڑھ کر محبت علی سے، اور خواتین میں سب سے بڑھ کر محبت فاطمہ سے تھی۔ یہ حدیث ضعیف روایت نہیں ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، امام نسائی سنن کبریٰ میں بیان کرتے ہیں، مستدرک امام حاکم میں ہے، امام نسائی کی کتاب خصائص علی اس میں یہ حدیث ہے، مشکل الآثار میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، الذخائر العقبہ میں ہے، اور یہ حدیث صحیح السند ہے۔ کم از کم اس میں فتویٰ تو لگنا چاہیے نا، حضرت عائشہ پر ہی فتویٰ لگ جائے، اگر نبی پاک پر لگانے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہاں تو نبی پاک پر بھی لگتا ہے نا، جتنا جبروتی حکم لگاتے ہیں۔ تو میرے عزیز سامعین، میں بحث میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ معاملے کو ضد میں ڈالنے کے بجائے دلائل سے دیکھا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ضرور ہر بندہ ہی علی سے زیادہ محبت کرے؟ بھی جس پر علی کا کوئی احسان ہے وہ زیادہ محبت کر لے، جو علی کا رشتہ دار ہے وہ زیادہ محبت کر لے، یا کسی وجہ سے کسی کے دل میں علی کی محبت غالب پیدا ہو گئی۔ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ، انہوں نے جنگ احد کے دن بیٹے سے کہا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، کہ اپنے بعد جتنے لوگوں کو دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور نبی پاک کے بعد تجھ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ تتے سپاہی جبروتی مفتی فتویٰ لگائے نا حضرت عبداللہ پر بھی، جو اس وقت فلاں فلاں صحابہ زندہ موجود تھے، ان سے محبت نہیں کی، یا یہ دعویٰ کریں کہ نبی پاک کے بعد دین میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، نبی پاک کی زندگی میں دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ اگر دین مکمل تھا اور یقیناً تھا تو جو حکم اس دور میں لاگو نہیں وہ بعد میں لاگو کرنا تو درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس موضوع کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاتا، صرف اکابر علماء کے کچھ حوالہ جات بتا دوں۔ ایک قول بیان کیا جاتا ہے جی ابو حنیفہ نے کہا جو کہتا ہے فضیلت مانتا ہوں ترتیب سے اور محبت زیادہ علی سے کرتا ہوں وہ ایسا آدمی ہے جس کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ کہاں ہے؟ یہ ناطفی نے کہا کہ ناطقی نے کہا، وہ کون ہے، کس کتاب میں کہا؟ وہ امام ابو حنیفہ سے ملا کب ہے؟ جب امام ابو حنیفہ سے اس نے سنا، اور نہیں ہے نا روایت اس نے کیا۔ ایک ایسا فتویٰ جس کی زد صحابہ کرام پر پڑے، اور ایک نہیں کئی صحابہ ہیں میرے سامنے جو محبت زیادہ علی سے کرتے تھے اور فضیلت ابو بکر اور عمر کی مانتے تھے، جن میں یہ ابو درداء بھی ہیں۔ تو یہ ضد کرنا اس معاملے میں درست نہیں۔ دیکھیں نبراس شرح عقائد کی شرح، اسی میں وہ دغل والا قول ذکر ہے، کھوٹ والا، اور وہ بڑا اجاگر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ مناقب کردری میں یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے مناقب میں
امام ابو حنیفہ کے فضائل میں یہ کتاب ہے مناقب کردری، اس میں یہ لکھا ہے جو خلافت اور فضیلت کا اعتراف کرے ان من اعترف بالخلافت والفضیلت للخلفاء وقال احب علی اکثر، محبت علی سے زیادہ کرنے کی بات کرے اور فضیلت اور خلافت ترتیب سے مانے، لا یؤاخذ بہ انشاء اللہ، اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور وہاں عبارت ہے لقولی علیہ السلام اللہم ھذہ قسمتی فیما املک، عائشہ صدیقہ کے معاملے میں جس طرح نبی پاک نے کہا کہ یا اللہ جو میں مالک ہوں اس میں پورا انصاف کرتا ہوں، اور جو میرے دل کا معاملہ ہے اس میں میرا اختیار نہیں، وہ دلیل بنا کر انہوں نے بیان کیا کہ لہٰذا دل میں اگر محبت کسی کے حضرت علی کی زیادہ ہے تو اس پر گمراہی کے فتوے نہیں لگیں گے، جبکہ وہ ظاہر شریعت کے مطابق قواعد کے مطابق ابو بکر صدیق کی افضلیت مانے، عمر فاروق کی بھی ترتیب مانے اور خلافت بھی مانے اور محبت زیادہ علی سے رکھنے کی بات کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مرکات ملا علی کاری، اس میں یہ عبارت مناقب کردری والی انہوں نے یہی بیان کی، دوسری وہ دغل والی بیان نہیں کی ملا علی کاری نے۔ میرے پاس جو چھاپا ہے اس کا صفحہ 356 جلد 10 سے، نبراس کا 303 صفحہ ہے۔ ملا علی کاری کی ایک کتاب ہے شم العوارض فی ذم الروافض، اس کا صفحہ 62 ہے۔ الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم کی 159 صفحے پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس پر کوئی یہ نہ کہے جی اس کا حاشیہ دیکھیں جی امام حموی نے کیا لکھا ہے، تو اللہ کے بندو ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا اور تقلید ابو حنیفہ کی ہے، یہ نہیں کہ کوئی عالم کچھ کہہ دے تو ہم اس کے پابند ہو جائیں گے۔ تو علامہ حموی نے بھی یہاں جو لکھا اس میں بھی یہ ہے نا کہ اگر غلبہ محبت ہے تو اس پر گریفت نہیں۔ نبراس میں کہتے ہیں جی بعد مشایخ نے کہا دل میں زیادہ محبت ہے تو اس کو ظاہر نہ کر، اعلان نہ کر، رکھے رکھ، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ محبت کے غلبے پر اعتراض کرنا ہے تو برائدہ پر اعتراض کریں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے فرمان پر اعتراض کریں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کریں، حضرت امام حسن مجتبیٰ پر اعتراض کریں، کئی اور صحابہ پر بھی اعتراضات آتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو کا واضح ہو چکا، محبت زیادہ کا ہے علی سے ہے، میلان قلبی علی کی طرف زیادہ ہے، اور فضائل اور خلافت ماننے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں محدث عبد الرزاق جن کی کتاب مصنف عبد الرزاق مشہور ہے، اپنی کتابوں میں خلافت بھی چاروں کی حق مانی، ترتیب بھی فضائل کی بیان کی اور فضائل کو مانا، ترتیب سے مانا، افضل ابو بکر کو کہا، عمر کو، پھر ان کے بعد کہا افضل، اور جب بات چلی تو کہنے لگے کہ علی سے محبت اور بندہ علی کے فیصلوں کو نہ مانے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں علی سے محبت کی وجہ سے، چونکہ علی کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے، میں مانتا ہوں ابو بکر افضل ہے، چونکہ علی کہتے ہیں ابو بکر کے بعد عمر افضل ہے، مجھے علی سے محبت ہے، علی کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، جس طرح کبھی کبھار میں کہہ جاتا ہوں کہ اگر امام حسن امیر معاویہ سے صلح نہ کرتے تو ہم کبھی ان کے لیے اس قدر احترام اور ادب نہ رکھتے جتنا اب ہمارے دل میں ہے کہ جب امام حسن نے صلح کر لی اس کے بعد ہم صلح نہ کریں اور لڑائی رکھیں، یہ تو امام حسن کی بھی مخالفت ہوگی۔